نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بے چینی اور دنیا کی بے سکونی ہے. یعنی انسان کی زندگی میں سکون اور آرام نہیں. عجیب بات ہے کہ پہلے کچھ زمانہ لوگ کہتے تھے کہ لوگوں کے پاس سکون کیوں نہیں ہے، کہ لوگ غریب ہیں، غربت ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں گے، دنیا کی دولت آ جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی تو انسانوں کا سکون لوٹ کر آ جائے گا، ان کی بے چینی اور بے آرامی ختم ہو جائے گی. لیکن بڑے بزرگ اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس بہت غربت تھی، غریب لوگ تھے. چند لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس ضرورت کا پیسہ ہوتا تھا. ایک زمانہ وہ آیا کہ اندرا گاندھی نے کہہ دیا کہ نس بندی کو لازم کیا جائے. اگر نس بندی نہیں کی جائے گی تو ایسی پریشانی آئے گی، ایسی بھوک مری آئے گی کہ انسان کو کھا جائے گا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اتنے وسائل بنائے، دنیا کو اتنی دولت دی کہ غریب بھی مالدار بن گئے. آج ہر انسان کے پاس جیب میں اپنے خرچ کرنے کے پیسے ضرور ہوتے ہیں. تو پہلے غربت تھی، اب غربت ختم ہو گئی. تو لوگوں کے پاس جب دولت آئی ہے، مال آیا ہے، تو لوگوں کے پاس سکون اور آرام بھی آ جانا چاہیے تھا. لیکن آج کے زمانے میں انسان جتنا بے سکون ہے اور بے آرامی کی زندگی گزار رہا ہے، کسی زمانے میں انسان اتنا پریشان نہیں رہا جتنا آج انسان پریشان. لوگ کہتے تھے تمہیں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جب تعلیم آ جائے گی، پڑھائی آ جائے گی تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے تعلیم کے وسائل ہیں، جتنی پڑھائی کی سہولتیں آج کی دنیا میں میسر ہے، پہلے زمانے میں کبھی نہیں رہی. آج آپ دیکھیے کہ ہر گاؤں میں منیمم 2-3 اسکول موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں دنیا میں موجود ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں.
یعنی جہالت ختم ہوئی، تعلیم آئی ہے، پھر بھی آج کی دنیا میں انسان پریشان حال ہے، اس کی پریشانی بڑی ہے، پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ دنیا والوں نے کہا کہ انسان جب ترقی کر لے گا، جب اس کے پاس ترقی آئے گی، جب وسائل آئیں گے تو انسان کا سکون لوٹ کر آ جائے گا، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیے، ہمارا یہ گاؤں ہے، دونوں طرف رامسر اور گاگریا کی طرف روڈ بنے ہوئے نہیں تھے، لوگ یہاں سے پیدل مارگ سے جایا کرتے تھے، راستے سے جایا کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیے، اگر کسی کو بازار جانا ہوتا تھا تو 2 کلومیٹر یہاں سے چل کر روڈ جانا پڑتا تھا، اور سامان اگر باجرے وغیرہ لانے ہو تو بھی وہاں سے اس کو یا تو اٹھا کر لانا پڑتا تھا یا کوئی سادن وغیرہ لے جانا پڑتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیے 5 منٹ میں آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی، انسان روڈ پر آ کر کھڑا ہوگا، گاڑی موجود ہے، چلے جائے گی۔ پہلے زمانے میں زیادہ سے زیادہ رفتار انسان اونٹ پر چلتا تھا، اور آج آپ دیکھیے انسان صرف گاڑیوں پر سفر نہیں کر رہا ہے بلکہ ہوائی میں جو ہے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں پورا ہو رہا ہے۔ تو ترقی تو ہوئی ہے، لیکن آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ان بڑے بزرگوں سے پوچھیں کہ جتنا پہلے زمانے میں جب اتنا مال نہیں تھا، اتنی ترقی نہیں تھی، اس وقت جتنا سکون تھا، آج کی دنیا کے پاس اتنا سکون نہیں۔ یہ بڑے بزرگ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایسا کبھی کبھار جا کر سنا ہو کہ کسی نے خودکشی کی ہو، کئی لالو جو ہے پھانسی لگائے اور آپ کی زندگی نہ ختم کری ہوئے، آج میں پیٹ جو ہے 30-35 سال پیٹ ماروان بنائے تھی حقیقت۔ اور آج آپ دیکھیے موبائلوں کی دنیا میں اخبار پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں؟ بھئی تعلیم آئی، وسائل آئے، سہولتیں آئی، دولتیں آئی، مال آیا تو سکون آنا چاہیے تھا، لیکن زیادہ بے سکونی اور پریشانی کیوں ہوئی ہے؟ اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو، اگر تم سکون اور آرام چاہتے ہو، اگر چین اور سکھ چاہتے ہو، اگر چین اور آرام اور سکھ والی اگر زندگی چاہتے ہو تو وہ اللہ کی یاد ہی سے ملے گا، ایسے سکون نہیں ملے گا۔ یعنی اگر سکون اگر کسی کو چاہیے تو اللہ کو یاد کرنا ہی پڑے گا، اللہ کو یاد کیے بغیر، اللہ کا کہنا مانے بغیر، اللہ کا ذکر کیے بغیر انسان کو آرام نہیں مل سکتا ہے، یہ قرآن ہے۔ آج آپ دیکھیے یورپ کے ملکوں میں چلے جائیے، ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں اور پیسوں کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہاں لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ سرکاریں خود پورا کرتی ہیں۔ یہاں سرکاریں ہمارے بھارت میں جتنا سرکاری کرمچاری کو تنخواہ ملتی ہے، جتنے پیسے ملتے ہیں، اس سے ڈبل ان کو وہاں ایسے بیٹھے ہوئے مل جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر بھوچال آ جائے، بھوک مری آ جائے تو بھی ہمارے پاس اتنے سادن اور اتنی دولت ہے کہ 100 سال تک ہم ملک کے لوگوں کو اچھے طریقے سے کھلا سکتے ہیں، اتنی ترقی ہے۔ لیکن تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایسے دفتر اور ایسی آفیسیں کھلی ہوئی ہے کہ جہاں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو خودکشی کرنی ہے، کسی کو اگر مرنا ہے، کسی کو اگر پھانسی کھانی ہے تو وہ اس دفتر میں آئے، آفس میں آئے اور فیس ادا کرے، ہم اس کو آسانی سے مار دیں۔ کیا کریں گے؟ بھئی ماروانا اگر آرام اور سکھ ملے، دنیا اگر جنت بنے جائے تو مرن کون چاہ سکے؟ کوئی کو جائے۔ ایک وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا
اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کبھی وہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ آرام ملے تو سکھ تھا بھلو ہے۔ اور جہنمی جب وہاں پر ان کو مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی، جب وہ پریشان حال ہو جائیں گے تو وہاں کا دوزخ کے دروازے پر بیٹھا ہوا داروغہ چوکیدار جس کا نام رضوان ہے، وہ مالک ہے، رضوان جنت کا داروغہ ہے، وہاں کا اس کا نام مالک ہے۔ ہاں، ساتھ میں رہتے ہوئے تھوڑی بے تکلف ہو جائے گی، وہ کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دو۔ چوکیدار فرشتے سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم کو موت دے دے۔ ایک پریشانی رہنا تو انسان موت ایک مقصد، تو وہاں پر داروغے سے جہنمی کہیں گے کہ ہمیں سکھ اور آرام نہیں چاہیے، ہمیں موت دے دی جائے تو اس مصیبت سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ تو وہاں پر ان کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر آرام ملے گا تو انسان مرنا نہیں چاہے گا، اور اگر پریشانی ہوگی تو انسان مرنا چاہے گا۔ تو یورپ کے ملک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری ترقیاں کر لی، ہمارے پاس اتنے سادھن ہیں، اتنے وسائل ہیں، ہواؤں میں اڑ کر ہم باتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہاں دفتر لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے، زندگی سے اگر کوئی تنگ آ گیا ہے تو وہ آئے اور اس دفتر میں آفس میں آ کر پیسے جمع کرائے، اس کو ہم جو ہے آسانی سے موت دے دیں گے، اور جو باقی کام ہے وہ سب ہم کر لیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مرنے کی تمنا کیوں ہو رہی ہے؟ مرنے کی تمنا اس لیے ہو رہی ہے کہ سارے وسائل ہیں، سب سہولتیں ہیں، لیکن زندگیوں میں سکون اور آرام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر زندگی میں سکون اور آرام چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی یاد ہی میں سکون ملے گا، اللہ کی یاد ہی میں تمہیں آرام ملے گا، اللہ کی یاد ہی میں چین اور سکھ ملے گا، ورنہ دنیا کے اندر بھٹکتے رہو گے، آرام کی تلاش میں پھرتے رہو گے، آرام کی تلاش کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آرام کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ کہ سنو خبردار، کئی معلوم آپ نے بات اگر انہیں توجہ رہ ساتھ میں کہانی ہے تو آپ سو دھیان سے سن۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ سنو، دھیان سے سنو کہ اگر زندگی کا آرام چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع کر دو، تمہیں سکون اور آرام مل جائے گا۔ امریکہ میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھی کچھ گئے، تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی گئے وہاں پر، تو وہاں پر ان کے جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، عالیشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد بھی ایسی بنی ہوئی ہے کہ چاروں طرف سے کانچ ہے اور چھتیں لگی ہوئی ہے، تو مسجد کے اندر وہ جماعت والے ساتھی فرش پر جو ہے آرام سے سو رہے ہیں۔ پاس میں مسجد کے پاس میں ایک آدمی دولت مند رہتا تھا، اس نے کھانا کھایا، اس کو آرام نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، وہ ادھر ادھر برآمدے میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو اچانک اس کی نظر اس آدمی پر پڑی جو مسجد کے فرش پر سو رہا تھا۔ کہا بھائی بندہ جو ہے بستر بھی نہیں ہے، میرے پاس بہترین قالین ہے اور ایسے روم ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے ایسے ہی سو رہا ہے اور آرام۔ وہ آدمی اتر کر ان کے پاس آیا، جماعت کے ساتھیوں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی یہاں آرام سے آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ میں تو بہترین بستروں پر جو ہے سو رہا ہوں، لیکن آرام کی تلاش میں ہوں، نیند کر رہا ہوں لیکن نیند نہیں آ رہی۔ تو اس اللہ والے نے کہا اللہ کی یاد میں سکون رکھا ہے، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو روح کو آرام اور سکون ملتا ہے، جب سکون ملتا ہے تو آرام سے نیند آ جاتی۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میں سکون حاصل کرنا چاہوں تو مجھے بھی ملے گا، تو ان ساتھیوں نے کہا ہاں سکون مل جائے گا، لیکن آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ اگر کلمے میں
اگر اسلام میں اگر سکون رکھا ہے تو نیک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ لوگ آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آج کا یہ مسلمان یہ سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ ہم اور آپ مسلمان ہیں، آج ہم اور آپ سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ آج کا یہ مسلمان بازاروں میں گھوم کر سکون تلاش کر رہا ہے، زمینوں میں گھوم کر سکون تلاش کر رہا ہے، مارا 24 گھنٹے دولت کے پیچھے دوڑ کر سکون جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہیے، زندگی کا آرام چاہیے، اگر زندگی کا سکھ چاہیے تو اللہ کے حکموں کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لے آؤ۔ جب تمہارے گھروں میں دین ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طریقہ ہوگا تو وہی گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا اور سکون ہوگا، ورنہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہے گی۔ 500 روپیہ لے آ سے 1000 روپیہ نقصان دی سے وہ دوڑ تو بھی جائے ہمیں تو کہتا ہے میں پانی کرنا جو ہے ڈوڑ بھی لا کے جو ہے بیاجوں روپیہ لے آؤں پورا مرغی تھے وہ دینے اور دوست کے نا دیسے دوست جیسے آن سکے اور تو نے میچ جو ہے نعوذ باللہ اللہ رو نقصان میچ کرے ویڈیو کوئی نعوذ باللہ اللہ را لگو ہی بنے سارے پریشان ہیں متے آپ کو جو ہے قصور دیکھے وہ تو نہیں کہ جکے رب جو ہے زندگی دینی ہے اوے نا یاد نے کی تو زندگی رکھنا کرے اوے رو حکم نے کی تو منے ہوئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا ہو کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنتوں تک کی تو عمل کرے اور جب اللہ کی یاد ہوگی تو زندگیوں میں سکون ہوگا۔ ایک تابعی ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو تو ایک بزرگ اللہ والے ایک ظالم بادشاہ نے ان کو قتل کرایا، کہا کہ آج تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کو قتل کیے جانے کے بعد اتنا سارا خون گرا جس کی کوئی خون جو بہ رہا تھا، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان نہ کہہ رہا کہ اتنا جو ہے کہ گھنٹے میں موت آنے والی ہے وہ جو جسم میں جو خون لگے گا ٹھگر جا سکتا اور جب اس کو قتل کریں گے تو تھوڑا سا خون آئے تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھا کہ بھئی اتنا سارا خون کیسے آیا؟ تو کہا کہ یہ جو بندہ تھا اللہ کا نیک ولی تھا، اس کی زندگی میں سکون اور آرام تھا، اس سے یہ یقین تھا کہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، موت کا ڈر نہیں تھا۔ جب موت کا ڈر نہیں تھا تو کوئی پریشانی نہیں۔ اور اگر ہم جو ہے یہ باتیں کرنے والے اور سننے والے اگر ہمیں کہہ دیا جاوے کہ بھئی سوال جو ہے موت آنے والی ہے تو ٹائم میں نہ پیج جو ہے تب بھی ختم دیا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہر مسلمان ہر ہندوستانی پر فرض۔ تو انگریزوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا کہ ان کو پکڑ کر لایا جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو وکلا تھے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ انکار کر دیجئے، صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، باقی کا کام ہم کر لیں گے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہوں، ابھی بھی دے رہا ہوں۔ انگریز جج کے سامنے حاضری ہوئی، انگریز جج نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت بھی فتویٰ دیا تھا اور ابھی تیرے سامنے بھی فتویٰ دے رہا ہوں۔ انگریز نے یہ سوچا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ڈر جائیں گے، موت کا خوف ان کو ڈرا دے گا۔ وہ جج کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو تم فتوے کی بات کر رہے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ موت ہے۔ تو انگریز نے کہا کہ پھانسی کے پھندے لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تھیلا کھولا اور تھیلے میں سے کفن نکالا اور فرمایا کہ دیوبند سے جب چلا ہوں تو تھیلے میں 7 کفن باندھ کر آیا ہوں
تاکہ مرتے وقت بھی تمہارا احسان جو ہے اس دنیا سے لے کر نہ جاؤ. حسین احمد مدنی کی موت آئے گی تو اس کو کفن بھی اپنا جو ہے لایا ہوا ہی کفن بھی دیا جائے گا. اب اندازہ لگائیے. آپ جو بولتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو میں بات کہی بولنے کے بھائی. انگریز جو جج تھا اس کے اوپر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے جواب کا ایسا روپ پڑا کہ انگریز نے سزا کے بجائے وہاں لکھ دیا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بری کیا جاتا ہے. ہمارے اکابرین کی یہ صفت تھی. ہمارے جو ہے بزرگ تھے اللہ والے, ان کی یہ حالات تھے کہ ان کے خوف سے جو ہے سامنے والا ڈر جاتا تھا. اور آج مسلمان کا حال یہ ہوا ہے کہ جب سے اس نے جو ہے ایمان اور قرآن کو چھوڑا ہے تو اس کا یہ حال ہوا ہے. آج دوسری قومیں اللہ رب العزت حالات کے ذریعے سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ قرآن میں نے جو باتیں ذکر کی ہے وہ بے شک حق ہے, لیکن آج کا مسلمان قرآن کو جھوٹا جو ہے بتلانے میں جو ہے اپنے عملوں کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے بھلے نہ ہو لیکن عمل کے ذریعے سے قرآن کو جھٹلا رہا ہے. کیوں؟ اگر ایمان والے کی زندگی میں سکون ہوتا, اللہ کا حکم ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تو آج مسلمان اتنا پریشان نہیں ہوتا. جب پریشان نہیں ہوتا تو لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ دیکھتے کہ بھئی مسلمانوں کے پاس ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب نے, جس قرآن نے ان کو سکون دیا ہے تو وہ ہمارے سکون اور آرام کو دیکھ کر وہ مسلمان بن جاتے ہیں. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو پریشانی مسلمان ہیں تو سب سے زیادہ مٹانے کی کوشش اور سب سے زیادہ جھٹلانے کی اگر کوشش کسی نے کی ہے تو وہ ایمان والا آج کا مسلمان ہے وہ کر رہا ہے. اور جب وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے تو پھر اللہ اس کو سزا نہ دے تو اور کیا کرے, اور سزا دے رہا ہے. حالات بگڑ رہے ہیں. بھیڑ جو ہے بھیڑ تھی ہے اور میں کون ہے تو میں عبداللہ, عبد الرحیم تو میں مارو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو جھٹلانے میں لگا ہے تو اللہ اس کو سزا دلانے میں لگے. تو ایسے مسلمانوں کا ایسا ہی حال ہوگا. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب کیا ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم زندگی میں آرام چاہتے ہیں تو دولت کے ساتھ میں اللہ کے حکموں کو ساتھ میں جو ہے ادا کرنا پڑے گا. اللہ کی یاد کو زندگی میں ہر وقت بسانا پڑے گا. آپ بھلے دولت کمائیے, آپ بہترین تعلیم لیجیے, آپ ترقی کریے, لیکن سب سے پہلے اللہ کا حکم ہوگا, اس کے بعد تعلیم ہوگی اور اس کے بعد دنیا کی ترقی ہوگی, اس کے بعد دولت اور مال کمائیں گے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جیسے میں آپ کو مثال دے کر بات پوری کروں. آپ معلوم ہے انسان نہ ہاتری کی ضرورت ہے, انسان نہ پگڑی بھی ضرورت ہے, بولنے لیے زبان کی ضرورت ہے, دیکھنے لیے بنا آنکھیاں کی ضرورت ہے, سننے لیے بنا کنا کی ضرورت ہے. بے شک ساری چیزاں کی ضرورت ہے. اگر روح نہیں ہے تو یہ ساری چیزاں کی کم ہے؟ بتاؤ. اگر انسان نے روح نکلے گی وہ سانس نکلے رکھو تو وہ کی رہے وہ ہاتھ کوئی فائدہ رکھو ہے نہیں, وہ پگ کوئی فائدہ رکھو ہے نہیں, وہ زبان کوئی فائدہ رکھو ہے نہیں. یہ طریقہ رہنا. اگر تعلیم ہے, دنیا کی دولت ہے, دنیا کی ترقی ہے, اگر اللہ رو ذکر نہیں ہے, اگر دین زندگی میں نہیں ہے تو وہ کی کہیں کو ڈاکٹر نہ پوچھو کہ بھئی مریض نہ لے گا, بیمار آدمی نہ کہنا بھئی ڈاکٹر جاؤ نے چیک اپ کرا دے, چیک اپ کے بعد میں تھوڑی دیر ہوئے رشتہ دار پوچھا نا کہنا بھئی یہ خبر مریض نہ کی حال ہے تو میں نے بس تھوڑا سا نقصان کیا, باقی سب ٹھیک, باقی سب ٹھیک ہے. تو کہنا بھئی کی جو ہے کہنا کہیں انہیں سانس نکلے باقی سب صحیح ہے. تو کہنا لارا رہے ہوگی. تو اگر آپ کی زندگیاں میں دین نہیں ہے تو لارے رہے ہو کہ آپ کی زندگی رہنا. یہ لیے آپ نے جو ہے اللہ کے حکم کی طرف لوٹے آؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی طرف لوٹے آؤں. اللہ کے حکم سب سے پہلے ہے کہ ایمان نے بعد میں آپ نے نماز پڑھا اور گھر میں جو ہے نماز نہ آپ نے آباد کرا اور اپنا بچہ جو ہے قرآن میں اور دنیا کی تعلیم دیا. اللہ تعالیٰ اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.